ہمارے بہت ہی معزز اور محترم ہماری جماعت کی بڑی ممتاز اور معروف اور قابل قدر شخصیت فضیلت الشیخ عبدالحکیم عبدالمعبود مدنی حفظہ اللہ جامعہ رحمانیہ کاندے ولی ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتے ہوئے آج کے اس اجلاس کے صدارتی دعائیہ ناصحانہ اور توجیہی کلمات کے لیے مختصر انداز میں شیخ محترم سے بصد خلوص ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ فضیلت الشیخ عبدالحکیم عبدالمعبود مدنی حفظہ اللہ، استاذ حدیث جامعہ رحمانیہ کاندے ولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل صد احترام عزیز گرامی مولانا عاطف صاحب سنابلی حفظہ اللہ، ڈائس پر تشریف فرما معزز علماء کرام، فاضل گرامی شیخ خالد جمیل مکی حفظہ اللہ، شیخ عرفان احمد نوری مدنی حفظہ اللہ، اور دیگر علماء، سماجی اور سیاسی شخصیات، معزز حاضرین، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کا یہ پروگرام جو بچوں کے تعلیمی مظاہرے سے چلا تھا اور ان کی ٹوٹی پھوٹی اور معصوم زبانوں میں ہم نے اور آپ نے بہت کچھ باتیں سنی ہیں، اور ان کو سننے کے بعد بہت کچھ محسوس بھی کیا۔ بچوں کا یہاں اسٹیج پر آنا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی اس گونگی اور بہری زبان کو کھولنا، اور نہ صرف یہ کہ کھولنا بلکہ اپنی پوری قوت یادداشت محفوظ رکھتے ہوئے آپ سامنے اپنے ٹیلنٹ کا اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا، یہی دراصل ہماری مسلم امہ کی وہ طاقت تھی جس کو ہم نے اور آپ نے آج گنوا دیا ہے۔ ہمارے ان بچوں میں، قوم کے ان نونہالوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، بڑی صلاحیت اللہ العالمین نے دی ہے، بہت قوت ارادی ہے، بہت حوصلہ ہے۔ ان کو کوئی پڑھانے والا چاہیے، ان کو کوئی آگے بڑھانے والا چاہیے، ان کو کوئی مستقبل کا چراغ دکھانے والا چاہیے۔ آج ہماری اور آپ کی عادتوں میں یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، پان پٹیوں پر بیٹھ کر کے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے، نکڑوں پر بیٹھ کر کے کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں، اسرائیل کی باتیں کرتے ہیں، امریکہ کی باتیں کرتے ہیں، لندن کی باتیں کرتے ہیں، ایران اور توران کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے گلی اور محلے میں ہمارے اور آپ کے یہ معصوم بچے کن لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، کون کون سے لوگ ان کی زندگی کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، ان کے ذہن و دماغ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، ہمارے ان نونہالوں کے دل و جگر کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ نشہ بیچنے والے، منشیات کو فروغ دینے والے، 10 سال 12 سال 15 سال کے بچوں سے بھاری بھرکم کام کرانے والے، بے روزگاری تک پہنچانے والے،
बुरी सोहबतों तक पूरे समाज को और उसकी आग में ढकेलने वाले और झुलसाने वाले इन बच्चों और बच्चियों के ज़हन दिमाग को ख़राब करके मोबाइल, व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए से इन्हें दुनिया के उन गंदे तहजीब और कल्चर का आदी बनाने वाले ये कौन लोग हैं? हमें और आपको अपने दामन में झांकना होगा, अपने घरों के अंदर झांकना होगा और समाज के अंदर हमें और आपको बहुत ही गौर और फिक्र के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी मसूलियत के साथ अपने इन नौनिहालों की हिफाजत के लिए और अपने इन जिगर पारों की हिफाजत के लिए इनको ऐसे इदारों, ऐसे क्लासेस और ऐसी तालीम गाहों के हवाले करना पड़ेगा जो ना सिर्फ ये कि इनके ताबनाक मुस्तकबिल के ज़िम्मेदार हैं, बल्कि इनके दुनिया को बनाने के साथ साथ इनकी आखिरत को भी संवारने के लिए और इनकी आखिरत को भी बनाने के लिए इस दुनिया के अंदर पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयती, हर आदमी जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी किस चीज़ की है? आज हमारे और आपके यहाँ जिम्मेदारी किस लिए अदा हो रही है? फलां ऐसा है, उसका बच्चा ऐसा है, उसकी बेटी ऐसी है, उसका बिजनेस ऐसा है, उसकी तिजारत ऐसी है, उसकी कमाई ऐसी है, उसका कपड़ा ऐसा है, उसकी गाड़ी ऐसी है, उसका घोड़ा ऐसा है। हमारा गिरबान कहाँ है? हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है? हमारी बच्ची कहाँ जा रही है? हम किस पोजीशन पर हैं? हमारा मेयार कहाँ है? हमारे बच्चे का वो टैलेंट जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था उसका इस्तेमाल करते हुए हमने उसे कहाँ पहुँचाया है? मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारियां आज हमारे घरों में नहीं अदा हो रही हैं। बड़ी बड़ी बातें आज मुस्लिम समाज कर रहा है। मैं बहुत खुल करके अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जिम्मेदार शख्सियत से कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं होटलों पर बैठ करके। काम क्या है? काम क्या है? सिफर है। ना हमारे पास तालीम गाह है, ना हमारे पास ढंग की मस्जिद है, ना हमारे पास ढंग का मदरसा है, ना हमारे पास ढंग का हिफ्ज़ खाना है, ना हमारे पास आर्ट कॉलेज है, ना साइंस कॉलेज है, कोई चीज़ नहीं है। आप देख लीजिए, अगर ढंग की कोई चीज़ हो तो वो हमारे और आपके समाज से मफकूद है, हमारे और आपके समाज से बहुत दूर है। हम पैसा दे करके, हायर करके, हाई क्लास एजुकेशन में बड़ी बड़ी फीसें दे करके अपने बच्चे को कोचिंग करा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो टैलेंट वाले हैं, अगर इनको हम पढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ टीचर पैदा होंगे, हमारे यहाँ ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपने कौम के बच्चों की सही तरबियत और सही तालीम करेंगे। उन बच्चों को अरबी भी पढ़ाएंगे, उनको अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, उनको साइंस भी पढ़ाएंगे, उनको कुरान भी पढ़ाएंगे और उनको टेक्नोलॉजी भी पढ़ाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि आप रेशो देख लीजिए, 10वीं पढ़ने के बाद हमारा और आपका 70% जो टैलेंट है, जो बच्चे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो बैक फुट पर जा रहे हैं। 30%, 20% बच्चे तैयार हो रहे हैं जिनके अंदर टैलेंट है, कुछ पढ़ना चाहते हैं। वो 30 और 20% ऐसे हैं जो इत्तेफाक से गरीब होते, कमज़ोर होते, उनकी माली हालत उनको इस कदर मजबूरी के अंदर रखती है कि वो आगे वो बड़ी फीस का बोझ उठा करके अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते, अच्छी तालीम गाह में दाखिल नहीं कर सकते, और अगर चले भी जाते हैं तो हमारे और आपके समाज को पता नहीं क्या हो गया है। क्या ऐसे लोगों के पीछे जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टैलेंट और सलाहियत दिया है, वो आगे बढ़ सकते हैं, कौम को कुछ दे सकते हैं, हमें और आपको कुछ दे सकते हैं, हमारे और आपके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए हम कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ बातें करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, बातों का ज़माना नहीं है, बातों का ज़माना नहीं है, दावा का ज़माना नहीं है। ये ज़माना अपने आप को प्रूफ करने का ज़माना है। ये ज़माना अपने टैलेंट को साबित करने का ज़माना, अपनी सलाहियतों को साबित करने का ज़माना। अभी आपने देखा 5 साल 6 साल की बच्ची 15-20 हदीस याद किए हुए। आप सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबे किराम किस तरीके से कुरान मजीद को याद कर लिया करते थे। ये टैलेंट आज भी बच्चों के अंदर मौजूद है। आप उनको हिफ्ज़ कराएं, मस्जिद के इमाम साहब के हवाले कर दें, किसी हाफिज़ कुरान के हवाले कर दें, किसी मदरसे में दाखिल कर दें,
تو ہمارا اور آپ کا بچہ کس طریقے سے اپنے ٹیلنٹ کو ثابت کر کے ہمارے اور آپ کے نگاہوں میں ہماری آنکھ کا تارا بن سکتا ہے، ہمارے دل کا سرور بن سکتا ہے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، نفع بخش علم کا۔ یہ نفع بخش علم کیا ہے؟ آج ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ڈاکٹر بنا دینا، انجینئر بنا دینا، سی اے بنا دینا، چارٹر اکاؤنٹ بنا دینا، آئی ایس پی ایس آفیسر بنا دینا، ٹھیک ہے، یہ نفع بخش علم ہے، یہ زمانے کو مطلوب ہے، یہ سماج کو مطلوب ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کون سا علم نافع مطلوب ہے؟ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علم نافع وہ علم ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ علم جو اللہ رب العالمین کی معرفت تک ہمیں اور آپ کو پہنچا دے، جس سے آپ اللہ کو پہچان سکیں، اور اگر آپ علم حاصل کر کے اللہ کو نہ پہچان سکیں، اللہ رب العالمین کی معرفت آپ کے دل سے ختم ہو جائے، تو وہ علم تو ہو سکتا ہے، علم انسانیت ہو سکتا ہے، دنیا کا علم ہو سکتا ہے، لیکن وہ علم نافع نہیں ہو سکتا۔ اور کہا دوسری پہچان یہ ہے کہ ایسا علم جو اللہ رب العالمین کے مرضی کے راستے تک ہمیں اور آپ کو پہنچا دے، اللہ کی رضا تک ہمیں پہنچا دے، اللہ کی جنت تک پہنچا دے۔ تو یہ جو الریان کلاسز یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مکتب ہمارے اور آپ کی مسجدوں کے حجروں میں، ہمارے اور آپ کے سماج میں، گلی محلے میں چلائے جا رہے ہیں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت معمولی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہی انسان کو انسان بنانے کا، انسان کو مسلمان بنانے کا، انسان کو اللہ کی معرفت دینے کا اور اس زمین کو آخرت سے جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا دروازہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کو کمتر اور حقیر نہ سمجھیں۔ اور ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث جس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد تین چیزیں کام آتی، یہ یاد رکھیں، مرنے کے بعد تین ہی چیزیں کام آتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ وقف جو باقی رہنے والا ہو، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح يدعو له، یا ایسا بچہ جو نیک ہو اور مرنے کے بعد آپ کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں آدمی کے مر جانے کے بعد ولد صالح کا ذکر کیا جو آدمی کے کام آئے گا۔ آپ بتاؤ کہ یہ ولد صالح نیک بچے کی فیکٹری کہاں؟ آپ تلاش کرو کہ نیک بچہ بنانے کی فیکٹری کہاں ہے، وہ کارخانہ کہاں ہے جہاں بچے نیک بن سکتے ہیں، وہ کارخانہ کہاں ہے جہاں بچے نیک بننے کے بعد اور باپ کے مر جانے کے بعد اپنے ماں اور باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ تلاش کرو فیکٹری کہاں ہے، وہ کارخانہ کہاں ہے۔ میں تو تلاش کر رہا ہوں بہت زمانے سے، مجھے نہیں مل رہا، ان ہائی فائی بنگلوں میں نہیں مل رہا ہے، ان ہائی فائی یونیورسٹیوں میں نہیں مل رہا ہے، ان ہائی فائی کالجوں میں نہیں مل رہا ہے، ان ہائی فائی ڈگری حاصل کرنے والے لوگوں میں نہیں مل رہا ہے، جو دنیا کے اندر اپنی دنیا کو بنانے کے لیے تو بہت بلند مقام تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کو سمجھنے کے لیے وہ وہی زیرو پوائنٹ پر رہتے ہیں۔ یہ جگہ، یہ فیکٹری ہمیں اور آپ کو مسجد کے اسی حجرے کے اندر نظر آتی ہے جہاں بچوں کو قال اللہ اور قال الرسول پڑھایا جاتا ہے، اور اس طرح کے مکاتب اور چھوٹے چھوٹے اداروں میں نظر آتی ہے جہاں بچوں کو اسلامی دعائیں، اسلامی عقیدہ اور اس طریقے سے دین اور اسلام کے بنیادی ارکان، نماز اور روزے کا طریقہ، اردو، عربی اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی اور دنیا میں کام آنے والی باتیں سکھائی جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایسی جگہوں سے جڑ جائیں اور ایسی جگہوں سے جڑ کر کے اپنے بچوں کے دین کو بھی بنائیں اور ان کے دنیا اور آخرت کو بھی بنائیں، اور
پورے سماج کے ایمان کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے کام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ محمد عاطف صاحب سنابلی حفظہ اللہ کے عزم کو جمع رکھے، جنہوں نے یہ سلسلہ یہاں شروع کیا ہے، اور کافی بچے الحمدللہ ان کے کلاسز سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ایک اچھے معیار پر، بلند معیار پر دین کی تعلیم دینے کی اور ان کو تربیت یافتہ بنانے کی یہ قد و کاوش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کو طاقت، ہمت اور حوصلہ دے، اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ساتھ جڑے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔